بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بن قاسم جب پیدا ہوا تو خوشیوں پر غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ نو مولود کا باپ اس خوشی میں شریک نہیں تھا۔ بچے کی ماں اور سب غمگین تھے کہ بچہ یتیم پیدا ہوا تھا۔ حجاج بن یوسف کو اطلاع ملی تو وہ فوراً پہنچا۔ اسے بچہ دکھایا گیا۔ وہ بچے کو ہاتھوں پر اٹھائے اندر گیا۔ اس بچے کا باپ دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ حجاج نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہا، لیکن اسے یتیم نہ سمجھنا، میں زندہ ہوں، سمجھ لے کہ اس کا باپ زندہ ہے۔ تو جانتی ہے قاسم مجھے کتنا پیارا تھا۔ اس نے مجھے تیرا خواب اور اسحاق بن موسیٰ کی پیشن گوئی بتائی تھی۔ اسے طائف کا نہیں، سرزمین عرب کا روشن ستارہ بننا ہے۔ اپنے آپ کو بیوہ اور بے آسرا نہ سمجھنا۔ اس بچے کے دادا کے خون کی قسم جو اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، میں اس کی تعلیم و تربیت ایسے کروں گا کہ صدیوں بعد آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی یہ زندہ رہے گا۔ حجاج بن یوسف کے یہ الفاظ رسمی یا جذباتی نہیں تھے۔ اس نے بچے کی تعلیم و تربیت کا شانہ انتظام کیا تھا، اس کے لیے منتخب تعلیق رکھے تھے۔ بچپن سے ہی بچے کو جنگی تربیت دی جانے لگی۔ اس کے کھلونے چھوٹی چھوٹی تلواریں اور برچیاں اور کمانیں تھیں جو اس کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی گئی۔ تربیت میں گھوڑا سواری خاص طور پر شامل تھی۔ بچہ باپ کی جو کمی محسوس کر رہا تھا وہ ماں پوری کرتی تھی، لیکن وہ اسے اپنے ساتھ چپکاتی نہیں تھی بلکہ پیار پیار میں سے اسے مرد بناتی تھی۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہہ رکھا تھا کہ اپنے بھائی کے بچے کو معمولی سپاہی نہیں بلکہ سپہ سالار بنائے گا، اور سالار بھی ایسا جو صرف فوج کی کمان نہیں کرے گا بلکہ حکومت کرے گا۔ حجاج بن یوسف غیر معمولی ذہانت کا مالک تھا اور اپنے حکم منوانے کے لیے ظلم و تشدد پر بھی اتر آتا تھا۔ یہی اوصاف کی بدولت اسے خلیفہ عبد المالک بن مروان نے پہلے حجاز کا، پھر حجاز عراق، بلوچستان اور مکران کا حاکم اعلیٰ گورنر بنا دیا تھا۔ خلیفہ کو حجاج کے ان اوصاف کا علم ایک واقعے سے ہوا تھا۔ واقعہ یوں ہوا تھا، خلیفہ عبد المالک بن مروان کی فوج میں نظم و نسق کی کمی تھی۔ اس فوج میں خرابی یہ تھی کہ اسے کوچ کے لیے حکم ملتا تو کوچ کے لیے تیاری میں ہی بہت سا وقت ضائع کر دیتی تھی۔ اسے معلوم تھا اسلامی فوج میں یہ خوبی ہوا کرتی تھی کہ اس کا کوچ ایسے برقِ رفتہ ہوتا تھا کہ دشمن حیران رہ جاتا تھا اور بے خبری میں مارا جاتا تھا۔ خلیفہ عبد المالک کا وزیر رو بن عنبہ تھا۔ رو بن عنبہ ایک روز خلیفہ نے وزیر سے کہا، کیا میری فوج میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو اس نظم و نسق پیدا کر کے اسے چاقو چوبند بنا دے؟ ایک آدمی پر میری نظر ہے، امیر المؤمنین۔ رو بن عنبہ نے کہا، اسے آزما کر دیکھ لیتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ اس کا نام حجاج بن یوسف ہے، امیر المؤمنین۔ رو بن عنبہ نے کہا، طائف کی جنگوں خاندان کا فرد ہے، وہ فوج میں ہے لیکن اس کا کوئی عہدہ نہیں، وہ دوسروں سے مختلف اور عقل والا معلوم ہوتا ہے، اسے میرے پاس بھیج دو۔ خلیفہ نے حکم دیا۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ حجاج بن یوسف خلیفہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ڈیل ڈول اور چہرے سے حجاج نے خلیفہ کو متاثر کر لیا۔ ابن یوسف خلیفہ نے حجاج سے کہا، اگر میرے ایک حکم کی تعمیل کرا سکو تو بہت بڑا عہدہ دوں گا۔ حکم امیر المؤمنین۔ حجاج بن یوسف نے کہا، فوج اس طرح تیار رہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر کسی کی طرف کوچ کے لیے نکلوں تو فوج گھوڑوں پر سوار ہو کر میرے پیچھے چل پڑے۔ خلیفہ نے کہا، مجھے انتظار نہ کرنا پڑے، ہم کوچ سے تھوڑی دیر پہلے ہی تمہیں بتائیں گے۔ اس روز یا اس سے اگلے روز خلیفہ نے اچانک حجاج کو بلا کر حکم دے دیا، اس کی سواری تھوڑی دیر میں نکل رہی ہے اور فلاں فلاں دستہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے ساتھ جائے۔ رو بن عنبہ بھی اپنے محافظ دستے کے ساتھ میرے ساتھ آئے۔ خلیفہ نے کہا، یہ غالباً حجاج کا امتحان تھا۔ فوج خیموں میں تھی۔ حجاج بن یوسف
مطالبہ دستوں کے خیموں میں گیا اور اعلان کیا کہ امیر المؤمنین کی سواری نکل رہی ہے اور دستے جنگی تیاری میں گھوڑوں پر سوار ہو جائیں۔ حجاج نے دیکھا وزیر اپنے خیموں میں موجود ہی نہیں، وہ 3 کمانڈر بھی اپنے خیموں میں نہیں تھے۔ سپاہی گپ شپ لگا رہے تھے، بعض کھانا پکا رہے تھے۔ انہوں نے جیسے اعلان سنا ہی نہ ہو، حجاج چلتا رہا تھا۔ حجاج، ایک سپاہی نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کیوں گلا پھاڑ رہے ہو؟ ادھر آؤ، کھانا کھا لو۔ حجاج نے کہیں سے ایک ہنٹر لے لیا اور کھانے پر مدعو کرنے والے سپاہی کو ہنٹر مارنے شروع کر دیے۔ پھر اس نے جس سپاہی کو بیٹھے دیکھا اسے 2-3 ہنٹر مارے۔ وہ کہتا چلا جاتا تھا، میں امیر المؤمنین کا حکم سن رہا ہوں۔ اس نے پھر بھی سپاہیوں میں سستی دیکھی تو اس نے 2-3 خیموں کو آگ لگا دی۔ اس میں ایک خیمہ وزیر کا تھا۔ کسی نے وزیر کو جہاں کہیں وہ تھا جا کر بتایا، اس کا خیمہ جل رہا ہے۔ مطالبہ دستے وقت تیار ہو کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ خلیفہ کی سواری نکلی تو سوار دستے اس کی قیادت میں چلنے کو تیار تھے۔ وہ بہت خوش ہوا، مگر وزیر روح بن رمباح خلیفہ کے آگے جا کھڑا ہوا۔ امیر المؤمنین وزیر نے خلیفہ سے شکایت کی کہ حجاج بن یوسف نے میرا خیمہ اور 2 اور خیمے جلا دیے ہیں اور اس نے 3-4 سپاہیوں کو کوڑے مارے ہیں۔ اس کا کوئی عہدہ نہیں اور مجھے یقین ہے امیر المؤمنین نے اسے حکم نہیں دیا ہوگا۔ خلیفہ نے حجاج کو بلوایا، کیا یہ صحیح ہے تو نے خیموں کو آگ لگائی ہے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ امیر المؤمنین حجاج نے جواب دیا، مجھے غلام کو ایسی جرت نہیں ہو سکتی کہ خیموں کو آگ لگا دوں۔ میں نے کسی کا خیمہ نہیں جلایا۔ کیا تو نے سپاہی کو کوڑے مارے ہیں؟ خلیفہ نے پوچھا، نہیں امیر المؤمنین۔ حجاج نے جواب دیا، میں نے کسی کو کوڑے نہیں مارے۔ خلیفہ کو چلے ہوئے خیمے دکھائے گئے، پھر ان سپاہیوں کی پیٹھ ننگی کر کے دکھائی گئی جنہیں حجاج نے کوڑے مارے تھے۔ ابن یوسف، خلیفہ نے حجاج سے پوچھا، تو نے نہیں تو کس نے یہ خیمے جلائے؟ کس نے سپاہیوں کو کوڑے مارے؟ آپ نے امیر المؤمنین۔ حجاج نے کہا، آپ نے جلائے ہیں اور کوڑے بھی آپ نے۔ خاموش۔ خلیفہ نے غرض کہا، تو پاگل معلوم ہوتا ہے۔